میرا نام عادل ہے اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی صرف 50 روپے کے لیے کی تھی۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، ایسی بارش جس میں سڑک پر لائٹیں دھندلی ہو جاتی ہیں اور ہر سایہ آدمی لگنے لگتا ہے۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی، سفید شلوار قمیض، بھیگے بال اور آنکھیں کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، قبرستان کے پیچھے جو پرانی حویلی ہے وہاں چھوڑ دو، 50 روپے دوں گی۔ میں نے دل میں سوچا، کون سا میں پہلی بار قبرستان کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے رکشہ موڑا۔ راستے میں وہ عورت بالکل خاموش تھی، نہ کھانسی، نہ حرکت، نہ سانس کی آواز۔ میں نے مذاق کرنے کی کوشش کی، اماں، اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، جو بلایا جائے وہی۔ میرا ہاتھ خود بخود بریک پر چلا گیا۔ جیسے ہی ہم قبرستان کے پاس پہنچے، میرا رکشہ اچانک بند ہو گیا۔ میں نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر انجن بالکل مردہ تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر کہا، اماں، رکشہ بند ہو گیا ہے۔ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ تب اچانک میرے کان کے پاس وہی آواز آئی، 50 روپے یاد ہے نا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت اب میرے رکشے کے اندر نہیں تھی، وہ رکشے کی چھت سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے اور گردن الٹی گمی ہوئی تھی۔ میں چیخ بھی نہیں سکا۔ اس نے آہستہ سے کہا، حویلی پہنچ گئے ہیں۔ میں نے جان بچانے کے لیے آنکھیں بند کر لی اور زور سے دروازہ کھولا۔ جب آنکھ کھلی تو میں سڑک پر پڑا ہوا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، رکشہ ٹھیک تھا، کوئی عورت نہیں، کوئی قبرستان نہیں۔ میں نے شکر ادا کیا اور گھر چلا گیا۔ اسی رات میں سو نہیں پایا۔ جیسے ہی آنکھ لگی، خواب میں وہی حویلی نظر آئی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور سینکڑوں لوگ کھڑے تھے۔ سب کے چہرے پہ خوف چھایا ہوا تھا اور سب ایک ہی جملہ بار بار بول رہے تھے، 50 روپے باقی ہیں، 50 روپے باقی ہیں۔ میں پسینے میں بھیگ کر جاگ گیا۔ میرے کان کے پاس وہی آواز تھی، وعدہ پورا کرو۔ اگلے دن میں ہمت کر کے دوبارہ قبرستان گیا۔ وہاں واقعی ایک پرانی حویلی تھی۔ دروازے پر لکھی تختی پر لکھا تھا، جو یہاں آیا وہ ادھورا ہی رہ گیا۔ میں نے اندر قدم رکھا۔ ہر دیوار پر رکشوں، بسوں اور گاڑیوں کی تصویریں بنی تھی اور ہر تصویر کے نیچے ایک نام۔ میرا نام سب سے نیچے تازہ لکھا ہوا تھا۔ تب پیچھے سے وہی آواز آئی، اب تم چھوڑنے نہیں، رہنے آئے ہو۔ میں بھاگا مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ آج اس قبرستان کے پاس سے جو بھی گزرتا ہے، رات کے وقت ایک رکشہ کھڑا دیکھتا ہے، اندر ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی آنکھیں بہت مانوس لگیں گی، اور اگر وہ آپ سے کہے کہیں جانا ہے تو یاد رکھنا، کرایہ پورا دینا، کیونکہ یہاں ادھورا کرایہ پوری زندگی لے لیتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات جو میں اب تک کسی کو نہیں بتا سکا، اس رات کے بعد سے میرا رکشہ کبھی پٹرول نہیں مانگتا۔ میں روز سواری اٹھاتا ہوں، لوگ بیٹھتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، مگر ٹینکی ہمیشہ فل رہتی ہے۔ اکثر رات کو کوئی بغیر آواز کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا، بس سیٹ گیلی ہوتی ہے جیسے بارش میں کوئی بھیگ کر بیٹھا ہو۔ اور ہر رات ٹھیک 12:50 پر میرا رکشہ خود بخود قبرستان کی طرف مڑ جاتا ہے۔ میں روکنا چاہتا ہوں مگر ہاتھ میری بات نہیں مانتے۔ تب وہیں بوڑھی عورت آواز دیتی ہے، ڈرائیور بدل جاتا ہے، حویلی نہیں۔ اس لیے اگر کبھی قبرستان کے پاس کوئی رکشہ خود بخود رکے تو اس میں مت بیٹھنا، کیونکہ اگلی بار کرایہ 50 روپے نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔